الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، ہواؤں کی جھولیوں سے زیادہ، سورج کی شعاؤں سے زیادہ، چاند کی کرنوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء سید البشر، امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخر امامنا فی الجنہ، آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص رحمت اور بخشش کی دعائیں محدثین کرام، علماء کرام، امت مسلمہ کے لیے۔ حضرات ذی احباب، میرے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ آج الحمدللہ اپنے برادر اکبر فضیلت الشیخ مولانا عدنان اسد حافظہ اللہ تعالی کی مسند پہ کھڑے ہو کے تبلیغ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے آج بہت زیادہ خوشی بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور میں اس وقت کو اب ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ احباب کو ایک درد دل اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 60 رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو میں آپ احباب کے پیش گزار صرف ایک ہی رحمت کرنا چاہتا ہوں، اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں اور ان سنہری اوراق کو کھول کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ترجمانی، ہمیشہ وقالت، ہمیشہ جن کا ساتھ دیا ہے، جن کو عزت، جن کو وقار، جن کو مرتبہ اور شان عطا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو عطا کیا ہے۔ اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرشار فرما دیتے ہیں، اس کے سینے کے اندر ایمان کی دولت موجود ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی۔ اور یاد رکھے، جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ بھی، یہ میرٹ صرف ایمان کو رکھا گیا ہے۔ اگر ایمان موجود ہوگا تو ان لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ان بندوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اگر ایمان موجود نہ ہوا تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کو پیار حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دن اور رات میں کوشش بھی کرنی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کا پیار حاصل ہو جائے۔ اگر زندگی کے اندر اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ دنیا بھی بہتر ہو گئی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو گئی ہے۔ اگر دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدہ داروں کی محبت
کے اندر آ گئی، بڑے بڑے امیر زادوں کی محبت دل کے اندر آ گئی، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کا پیار اور الفت دل کے اندر باقی نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کو ان اجسام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بارہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رنگ کو نہیں دیکھتے، اللہ حسب نسب کو، مال و دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دوست اور یارانوں کو نہیں دیکھتے، اللہ سینے کے اندر موجود دل اور دل کے اندر موجود ایمان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، کوئی نسب بھی اچھا نہیں ہے، لیکن چلتے زمین پہ ان کے قدموں کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور ادھر ابو لہب کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بربادی اور اس کی ہلاکت کے لیے، اس کے پاس مال و دولت بھی موجود ہے، اپنے آپ کو سردار بھی کہلواتا ہے، اپنے آپ کو وڈیرا بھی کہلواتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت اور ہلاکت کے لیے فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو۔ اب موازنہ کیجئے، اللہ کے ہاں حسب نسب کی، مال و دولت کی قدر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر، وقار، اہمیت وہ دل اور دل میں موجود ایمان کی ہے۔ اگر اسی دل کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو بندے کی زندگی کامیاب بن جاتی ہے، بندہ دنیا کے اندر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں حسب نسب کی، مال و دولت کی، کوٹھیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جتنے انبیاء کرام بھی آئے، کم و بیش 1,23,000 انبیاء کرام آئے، ان تمام کی یہ دعوت تھی، سب سے پہلی یہ دعوت تھی عقیدہ توحید کی۔ انہوں نے پہلے اپنی رسالت کی دعوت نہیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور کے اندر سب سے پہلے دعوت توحید کی دی ہے۔ پہلے یوں نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میری بات کو مانو، مجھ پہ شریعت نازل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا سبق سکھایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر سے وعظ اور تبلیغ کو شروع کی ہے، اور پہلے دعوت جو دی ہے، دعوت ایمان کی دی ہے، دعوت اللہ کی محبت کی دی ہے، اللہ کے پیار کی دی ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان آ جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، تو دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، تمہید کے اندر ہی دو احادیث کو رکھ کے آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں تاکہ آگے تمام مسئلے کی پوری طرح وضاحت ہو جائے۔ اب ایک بندہ جو میدان مقتل کے اندر موجود ہے، کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے اور کفار کو قتل بھی کر رہا ہے، کفار اس کے ہاتھوں قتل بھی ہو رہے ہیں، اس کے لیے فرمایا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور دوسری جگہ جو کسی مومن بھائی کو قتل کرتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، جس کے دل کے اندر محبت الہی موجود ہے، جس کا دل دھڑکتا اللہ کی محبت کے لیے، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا کھانا پینا اللہ کی محبت کے لیے ہے، اگر اس بندے کو کسی مومن بندے نے بھی قتل کر دیا ہے، کسی مومن بندے نے بھی قتل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن بھائی کو قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک طرف ایک انسان کو قتل کرنے پہ اجر عظیم مل رہا ہے اور دوسری طرف جہنم مل رہی ہے۔ اس کو بھی اللہ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ دیے، دونوں طرف یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وقار، اللہ کے ہاں عزت، اللہ کے ہاں مرتبت
اور اللہ نے جن کی وکالت کی، جن سے محبت کی ہے، وہ ایماندار لوگوں سے کی ہے کہ جو بندہ مومن جان کو قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ اگر وہ اس کے بدلے میں، اگر اس کا بدلہ چکانا چاہیں تو وہ 100 اونٹ جو ہے وہ ادا کریں گے، جرمانہ چٹی وہ ادا کریں گے، پھر یہ کفارہ ادا ہوگا۔ 100 اونٹوں کی قیمت ایک طرف اور ایک انسان کی قیمت ایک طرف ہے۔ آج جائیں منڈی کے اندر، جا کے دیکھیں کہ ایک اونٹ کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا اونٹ اور کمزور سے کمزور اونٹ بھی لینا 5 لاکھ سے کم کا نہیں ملتا، اور 5 لاکھ کو اب 100 سے ضرب دو، 100 لاکھ ایک طرف ہو اور انسان ایک طرف ہو، یہ اللہ نے اس کی قیمت بنائی ہے۔ یہ وجود کی قیمت نہیں ہے، یہ حسب و نسب کی قیمت نہیں ہے، یہ مال و دولت کی قدر نہیں ہے حضرات، یہ کوٹھیاں اور بلڈنگیں اور فیکٹریوں کی قدر نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے اندر موجود ایمان کی قدر ہے، جس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کے اندر لگا دی ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ کی محبت، یہ اللہ کا پیار ہے جس بندے کو نصیب ہو جائے۔ پر افسوس کی بات ہے، ہم دعوے دار ہیں ایمان کے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم دعوے دار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے، کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا چلنا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں، کہ ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا لباس، ہمارے کھانے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اپنے آپ کے وجود کو دیکھیں، اپنے بالوں کی کٹنگ کو دیکھتے ہوئے اپنے پاؤں کے ناخن تک دیکھیں کہ ہم کتنی اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اور کتنی ہم پیروی، کتنی ہم خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی محبت کو دل میں بٹھانے کے لیے انگریز کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں حساب لگائیں کہ کتنی پیروی کی جاتی ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت ہر بندے کو نہیں دیتے، بغیرت بندے کو ایمان حاصل نہیں ہوتا، ایمان حاصل ہوتا ہے غیرت مند بندے کو، ایمان غیرت والے بندے کو حاصل ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر محبت الہی ہو، جو اذان کی صداؤں کو سننے کے بعد اپنی فیکٹریوں کو چھوڑ دے، جو اذان کی صداؤں کو سننے کے بعد اپنی دکانداری کو چھوڑ دے، جو اذان کی پکار کو سننے کے بعد اپنے گھرانوں کو چھوڑ دے، جو اذان کی صدا کو سننے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، جو اذان کی پکار اور صدا سننے کے بعد اب میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، اب میرے اللہ مجھے اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں، اب اللہ مجھے بلا رہے ہیں، اب میں اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، وہ رحمان میرے میزبان بنیں گے، اور جب یہ چلتا ہوا مسجد کی طرف آئے گا تو سمجھے کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مسجد کی طرف چلتے ہوئے آؤ تو یہ سمجھ کے آیا کرو کہ ہم اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، اور اللہ ہمارے مہمان، اللہ ہمارے میزبان ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ مساجد یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی کی سلطنت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کھول دے، اپنی مرضی سے بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 5 وقت اذان دینی ہے، اور اذان دینے کے بعد تمام لوگوں نے آ کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اور جو بندے اللہ کی پکار پہ، اللہ کی صدا پہ لبیک کہتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ کے، اپنی نیندوں کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کے، جو اللہ کی آواز پہ، اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے۔ اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اذان کو کتنے دفعہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، کہ ہمارے سر کے اوپر کوئی جوں بھی رینگتی ہے کہ ہم اللہ بلا رہے ہیں ہمیں کہ ہم اللہ کے دربار میں آ جائیں۔ وہ اللہ جس نے تجھے بولنے کے لیے زبان دی ہو، جس نے دیکھنے کے لیے تجھے آنکھیں عطا کی ہوں، جس نے سننے کے لیے تجھے کان عطا کیے ہوں، جس نے دھڑکنے کے لیے تجھے دل عطا کیا ہو، جس نے چلنے کے لیے تجھے پاؤں عطا کیے ہوں،
جس نے کام کاج کرنے کے لیے تجھے ہاتھ عطا کیے ہوں، تیری زبان کی وہ شیرینی وہ اللہ ختم کر سکتے ہیں۔ زبان کی لکنت کو پیدا کر کے جو تو اپنے حسن و جمال پہ ناز کرتا ہے، اللہ فالج کو نازل کر کے فاجر فالج کو دے کے تیرے حسن و جمال کو بھی ختم کر سکتے ہیں، تیرے مال و متاع کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تجھے اللہ نے سمات کا آلہ دیا ہے، تو اس کی قدر کر۔ اگر تو اس کی قدر نہیں کرتا تو یاد رکھ کہ اللہ اس سمات کے آلے کو بھی چھین سکتے ہیں۔ وہ آنکھوں کی یہ عظیم بینائی اور یہ عظیم آلے کو بھی اللہ تعالیٰ چھین سکتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ان آنکھوں کی قدر کی ہے، اس زبان کی قدر کی ہے، ان کانوں کی قدر کی ہے، ان ہاتھوں کی قدر کی ہے، ان پاؤں کی قدر کی ہے، اگر اس دل کی قدر کی ہے تو یقین مانیے کہ آپ کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس اللہ نے بغیر مانگے ہوئے آنکھیں عطا کی ہوں، یہ عظیم نورانی یہ چیز عطا کی ہو، اگر ساری کائنات کے خزانے ایک طرف رکھ دیا جائے اور آنکھوں جیسا آلہ ایک طرف رکھ دیا جائے، بتلاؤ ساری کائنات کے خزانے ان آنکھوں جیسی عظیم نور کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہوں، ان آنکھوں کے ذریعے اگر تم فلموں کو دیکھو، اگر ان آنکھوں کے ذریعے انڈیا کے گلوکاروں کو سنو، بدماشی کو سنو، زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولو، غیبت کرو، اللہ کی نافرمانیاں کرو، اللہ کی بغاوت کرو، زبان کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ، کانوں کے ذریعے کانوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے گلوکاروں کو سنو، فنکاروں کو سنو، بدماشوں کو سنو، فلمیں اور کانوں کی آوازوں کو سنتے رہو، کیا تم نے اس بات کا حق ادا کیا ہے؟ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ ابھی تک اللہ کی نعمتیں باقی ہیں؟ کیا یہ اللہ کی محبت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا پیار نہیں ہے جس نے ابھی تک اپنی نعمت کو چھینا نہیں ہے؟ اتنی بڑی بغاوت اور سرکشیاں اور نافرمانیوں کے بعد وہ رحمان کی رحمتیں نازل ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ بتلائیں کہ آپ کے گھر کے اندر کس چیز کی کمی ہے کہ 3 ٹائم کا کھانا کھا کے اے سی روم کے اندر بیٹھ کے اپنے بیڈوں اور پلنگوں پہ لیٹ کے اپنے گھرانے میں بیٹھ کے تم بدماشی کو عام کرو، اریانی کو عام کرو، تم وہاں پہ اپنے ٹیلی ویژن کے علیحدہ روموں کو تیار کرو۔ اب بتلاؤ کہ تمہارے دل کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں؟ اب بتلاؤ، دعویٰ ایمان کو، دعویٰ اللہ کی محبت کا اور سرکشیاں اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ کی جائیں، اللہ کے عذابات نہ آئیں تو اور کیا ہو؟ اب دیکھیں، اپنے گھروں کا حساب لگائیں، ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہر بچے کے پاس موبائل ہے، ہر بچہ فلمیں دیکھ رہا ہے، وسٹار دیکھ رہا ہے، باپ کچھ نہیں کہتا۔ اب آپ جس طرح یہ سہولیات مہیا کی گئی ہیں، وہاں پہ یہ بھی فرض لائق ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے اسے یوں نہ کہو یار ریموٹ پکڑ اور 2 منٹ تو ٹی وی دیکھ لے، بلکہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، جن کے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے اسے اٹھا کے دے صحیح البخاری، یار تو ایک حدیث پڑھ، اتنا میں چائے بنا کے تیرے لیے لاتا ہوں۔ جب وہ ایک حدیث پڑھے گا، اگر وہ اس پہ عمل کرنے لگ گیا، اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کی زندگی کے اندر 100 مہمان آتے ہیں، اگر ایک بندہ بھی ایک حدیث پہ عمل کرنے لگ گیا، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، یہ چیز آج امت مسلمہ سے اٹھ چکی ہے۔ آئیے ایمان کو اپنائیے، اللہ کی محبت کو اپنائیے۔ اگر یہ ایمان موجود نہ ہوا تو سمجھے کہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی فیکٹریاں اور یہ کوٹھیاں اور بلڈنگیں یہ ضائع چلی جائیں گی۔ انجام دیکھا نہیں قارون کا، حامان کا، فرعون کو دیکھا نہیں، عجائب گھر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں مال و متاع کی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں عہدوں کی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوٹھیوں اور بلڈنگوں اور فیکٹریوں کی قدر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں قدر موجود ہے۔ اگر اہمیت موجود ہے تو ان لوگوں کے لیے موجود ہے جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اللہ کی محبت موجود ہے، اللہ کا پیار موجود ہے۔ اب ہم دعوے دار ہیں اللہ سے محبت کرنے کے، اللہ سے پیار کرنے کے، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی باقی ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں کہ صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزاری اور ان کی ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے،
مسند احمد کے اندر بھی تفصیلاً روایت یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مسواک کو اتارنے کے لیے ایک درخت کے اوپر چڑھے، مسواک اتار رہے ہیں، مسواک اتارتے ہوئے ہوا کا جھونکا اور جھولا آیا جس کی وجہ سے کپڑا ہٹا اور پنڈلیاں دکھائی دی، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں۔ اللہ کے ہاں جسامت کے بڑے ہونے کی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایمان کی قدر ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ پنڈلیاں نیچے صحابہ کرام کو نظر آئیں، صحابہ کرام مسکرانے لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسکرانا صحابہ کرام کا اپنے عرش بری پہ گوارا نہ کیا، فرمایا اے جبریل ادھر آؤ۔ جبریل علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا اے جبریل میرے پیغمبر کو جا کے یہ حکم دے دو، یہ آرڈیننس اور قانون جاری کر دو، ان صحابہ کرام کو یہ پیغام دے دو، اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں اور احد پہاڑ سارا ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو پھر بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا مقابلہ یہ احد پہاڑ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی قدر ہے ایمان کی، اللہ کے ہاں اجسام کی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا علی مکانکا، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے اندر جب یہ آواز پڑی، ایک قدم مسجد کے اندر ہے دوسرا قدم مسجد سے باہر ہے، تو جب یہ بات سنی وہیں پہ بیٹھ گئے، باہر والا قدم اٹھا کے اندر رکھنا گوارا نہ کیا اور اندر والا قدم اٹھا کے باہر رکھنا گوارا نہ کیا۔ اب حکم آ گیا ہے، اب آرڈیننس جاری ہو گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب ہمارا چلنا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، ان کی زبان جیسے کہے گی ویسے چلیں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت رسول اور یہ ہے اللہ سے محبت۔ اور ہم کتنے فرمودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے ہیں۔ اب کس بندے کو یہ نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ اللہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم پہ 5 نمازوں کو فرض کیا گیا ہے، تم نے مسجد میں آ کے ادا کرنی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی پکار کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کی محبت کو چھوڑ چکے ہیں۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں کہ آؤ مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں آ سکتے، کیا کر لو؟ یہی بات ہے، اللہ بلاتے ہیں اور جو لوگ نہیں آتے۔ آج ہماری مساجد کے اندر کتنے نمازی ہیں؟ 2 صفیں ہو جاتی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ فجر کی نماز کے اندر دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، کیا ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز ہم جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر یقین جانیے 5 وقت کی نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں آ کے، تو سمجھ لیں آپ کے دل کے اندر محبت الہی موجود ہے۔ اگر آپ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، اپنے مال و متاع اپنے کاروبار پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنی جگیرداری اپنی سلطنت پہ اپنے گھرانے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کی پکار کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی محبت اللہ کی مودت اللہ کی الفت کو چھوڑ کے دنیا داری پہ لگے رہتے ہو، سمجھو کہ آپ کے دل کے اندر نہ ایمان موجود ہے نہ اللہ کی محبت موجود ہے۔ آئیں اپنے آپ کو ایمان کے دائرے کے اندر لے کے آئیں، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک ابن آدم کا بندہ، بھاری موٹا بندہ جس کی جسامت بہت زیادہ ہوگی، وہ بہت زیادہ موٹا تازہ ہوگا، جب یہ اللہ کی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزن عند اللہ مثل جناح بعوضۃ، اس کا وزن جب کیا جائے گا ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں اجسام کی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں مال و دولت کی قدر نہیں ہے۔ بڑا بڑا کھا کے 10 ڈشیں کھانوں کی کھا کے بہترین کھانے کھا کے رب کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرنے والوں، اپنے گھروں کے اندر زیب و آرائش کو اپنا کے اللہ کی بغاوتیں کرنے والوں، یاد رکھو وہ کل قیامت کا دن وہ قائم ہونے والا ہے جب پل صراط کے سامنے کھڑے ہو گئے، جب اللہ کی عدالت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یوں نہ ہو کہ کل قیامت کے دن آپ کا وزن یا میرا وزن ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہ ہو۔ آئیں ایمان کو اپنائیں،
اللہ کی محبت کو اپنا لیجئے، اللہ کے پیار کو اپنا لیجئے۔ اگر زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، زندگی کے اندر کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کریں۔ اور روزانہ دیکھیں سوتے وقت، جب لیٹتے وقت تمام دنیا کے کاموں کو بھلا دینا ہے، یہی سوچنا ہے اللہ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے اور تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، زمین کے نیچے کتنی چیزوں کو معدنیات کو پیدا کیا ہے، زمین کے اوپر تیرے کھانے پینے کے لیے کتنے اناج کا انتظام کیا ہے، تو ایک بیج ڈال کے اپنی کھیتی کے اندر آ جاتا ہے۔ اب بتلا کہ 6 ماہ تک اس کی حفاظت کون کرتا ہے، اسے بڑا کون کرتا ہے؟ ایک دانے کے ذریعے سے 100 اور 1000 سٹوں کو بنانے والی کون سی ذات ہے جو دن کو بھی حفاظت کرے، جو رات کو بھی تیری حفاظت کرے۔ تو چلے زمین پہ تکبر کے ساتھ، تو اکڑ کے چلے، اس کا کھا کے، اس کا پی کے، اس کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرے اور یہ کہے کہ میرے دل کے اندر ایمان موجود ہے، تیرے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ آئیں اس بات کو اپنائیں اور دیکھیں ہم کتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں، کتنا پیار ہم اللہ سے کرتے ہیں، اس بات کو اپنائیں۔ اور اللہ نے جن سے محبت کی ہے، اللہ نے ان کے لیے قرآن کو اتارا ہے۔ وہ کیسے؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امیر لوگ، جب یہ قریش کے سردار لوگ، جب یہ وڈیرے لوگ، جب یہ مالدار لوگ میرے پاس بیٹھے ہوں تو غریب صحابہ کرام میرے پاس نہ آیا کریں۔ اب اللہ کے ہاں وقار اس چیز کا ہے، سرداروں کا وقار نہیں، اہمیت مال و دولت کی نہیں ہے، اہمیت سرداروں کی نہیں ہے۔ اب ادھر سے یہ قریش کے لوگ، یہ سردار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن کے ذریعے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ بھیج دیا۔ وہاں پہ چلتے ہوئے گئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اپنی تیوڑی کے اوپر بل لائے۔ جب بل لائے، اللہ کو یہ بل لانا گوارا نہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مکتوم، آپ کو کہا تھا کہ جب یہ امیر لوگ بیٹھے ہوں، جب یہ کچھ قریش کے سردار لوگ بیٹھے ہوں تو آپ نے میری مجلس کے اندر نہیں آنا۔ جب یہ بات سنی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے باہر آ گئے، باہر آ کے رونا شروع ہو گئے، اے اللہ کون سی غلطی ہوئی ہے، اے اللہ کون سا گناہ ہوا ہے؟ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اس محفل سے باہر چلے جاؤ۔ جب روئے، آنسو بعد میں گرے زمین پہ، آنکھوں سے آنسو زمین میں بعد میں گرے، اللہ نے جبریل کو پہلے نازل فرما دیا، وہی دے کے جاؤ میرے پیغمبر کو یہ پیغام دے دو، اے پیغمبر یہ کفار کے لوگ، یہ سردار لوگ، یہ وڈیرے لوگ، یہ سلطنت کو پانے والے، یہ عہدوں کو پانے والے، یہ بادشاہت کو حاصل کرنے والے ایمان کو نہیں قبول کرتے، نہ قبول کریں، اللہ کی محبت کو نہیں اپناتے، نہ اپنائیں۔ مجھے ایسے لوگوں کی محبت کی، ایسے لوگوں کے پیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جائیں امام الانبیاء پیغمبر، اب ہے معصوم علی الخطا پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، اللہ نے جس کے بعد، اللہ نے اپنے بعد جس کو مقام عطا کیا ہے، جسے مرتبہ عطا کیا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کو بھی کہا ہے اب آپ خود چلتے ہوئے عبداللہ بن مکتوم کے پاس جائیں، پہلے وہ چلتے ہوئے آئے تھے، اب آپ کو یہ حکم ہے کہ عبداللہ بن مکتوم کے پاس جاؤ اور ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں اللہ نے کیوں یہ حکم نازل کیا اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ نے چل کے جانا ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم کے پاس؟ کیا وجہ تھی کہ ان کے دل کے اندر کیا موجود تھا؟ اللہ کی محبت موجود تھی، اللہ کا پیار موجود تھا۔ اور ہمارے دلوں کے اندر کیا محبت موجود ہے اللہ کی، کیا پیار موجود ہے اللہ کا؟ دیکھیں، اپنے آپ کو اپنائیں، اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں، اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ کریں۔ اب آپ زندگی گزر جائے گی لیکن اس زندگی کے اندر غریبوں کے ساتھ محبت کر کے، یتیموں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے گزار دو۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور کے اندر غریب لوگوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو جب بھی کھانا کھاتے غریب لوگوں کو ساتھ لے آتے اور ساتھ بٹھا کے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام نے شکایت کی کہ آپ
ان کی بیوی کو کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتی، وہ کمزور تر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی؟ ان کی بیوی نے کیا جواب دیا ہے؟ آج یہی جواب ہو آپ اور میری بہن کی زبان کے اندر سے، آپ اور میری ماں کی زبان کے اندر سے، رشتہ داروں کی، ماں بیٹیوں کی یہی زبان سے جواب ہونا چاہیے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک عبداللہ بن عمر کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں جب تک غریب لوگ آ کے دسترخوان پہ بیٹھ ہی نہ جائیں۔ اور ایک دن انہوں نے پلان بنایا کہ ایسا کرتی ہوں کہ کھانا تیار کر کے جو غریب لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں ان کو کھانا کھلا دیتی ہوں، اور جو نہیں آئیں گے ان کے گھروں کے اندر بھجوا دوں گا۔ اور ایسا کیا، جب غریب لوگ آئے ان کو کھانا کھلایا، اور جو نہ آئے ان کے گھروں میں بھیج دیا۔ جب شام ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہاتھوں کو دھو کے دسترخوان کے اوپر آ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اے میری بیوی کہ آج ابھی تک کوئی غریب لوگ نہیں آئے۔ کہا کہ غریب لوگ کھانا کھا کے چلے گئے ہیں، وہ کھانا کھا کے چلے گئے ہیں۔ کہا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے کھانا کھا کے چلے جائیں؟ ان کی بیوی نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ آج عبداللہ بن عمر تمہیں بلائے بھی صحیح تو تم نے پھر بھی عبداللہ بن عمر کے پاس نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ عبداللہ بن عمر آج ساری رات بھوکا بیٹھا رہ سکتا ہے، بھوکا سو جائے گا جب تک کوئی غریب بندہ، جب تک کوئی غریب صحابی، جب تک کوئی مسکین اور یتیم آ کے عبداللہ بن عمر کے دسترخوان کے اوپر آ کے نہیں بیٹھے گا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لقمہ تک نہیں کھائیں گے۔ آج ہمارے پڑوسی، آج ہمارے رشتہ دار خود تو چرگے کھا رہے ہیں، بہترین قسم کے ڈشیں تیار کر کے 10 قسم کی ڈشیں تیار کر کے کھائی جا رہی ہیں، لیکن ہمسایوں کا کوئی خیال نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے دل کے اندر محبت موجود نہیں ہے، پیار موجود نہیں ہے۔ آؤ اپنے گھرانے کی قدر کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیز و اقارب کی بھی قدر کیجئے۔ یہ دنیا میں بندے کو آسمانوں تک بھی لے جا سکتے ہیں، جنت تک بھی لے جا سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی بندہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ہماری بدبختی دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان دیکھیں، اور اپنے آپ پہ شرمندگی اور ندامت دیکھیں کہ اگر محسوس ہوتی ہے تو سمجھے پھر بھی ایمان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دن کے پہر کے اندر ہاتھ پھیلاتے ہیں، کون سا ایسا میرا بندہ ہے جس نے ساری رات گناہ کے اندر بتائی ہو، ساری رات گناہ کے اندر گزار کے آیا ہو، آئے مجھ سے وہ معافی مانگے، میں اس کی ساری زندگی کو گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور اسی طرح رات کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے، کون سا ایسا شخص ہے جس نے سارا دن میری نافرمانی کی، جس نے سارا دن میری بغاوت کی، میرا دیا ہوا کھا کے، میرا دیا ہوا پی کے، میری بغاوتیں، میری سرکشیاں کرتا ہے، آج آ جائے رات کے پہر میں آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں اس بندے کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ آئیے ایسی محبت کو اپنائیں، ایسے پیار کو اپنائیں۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں حدیث بطاقہ کے نام سے حدیث مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ ایسا اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہوگا کہ جس کے 99 دفاتر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، ایک رجسٹر، ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جدھر تک اس کی نگاہ جائے گی لمبائی کے اندر وہ اتنا بڑا ہوگا، اور جتنا چوڑائی کے اندر اس کی نگاہ جائے گی وہ چوڑائی کے اندر بھی اتنا بڑا ہوگا۔ یہ 99 رجسٹر اور 99 دفاتر یہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جب اللہ کی عدالت کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کہیں گے اے میرے بندے جا تو اپنا حساب کروا کے آ۔ جب یہ جائے گا اللہ کی عدالت کے اندر، اور جب اللہ کہیں گے یہ کہے گا اللہ تو بھی جانتا ہے، اللہ میں بھی جانتا ہوں، اللہ یہ فرشتے بھی جانتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے میرے اعمال کو، اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کے اندر، اللہ ساری زندگی تیری سیاکاری کے اندر، اللہ ساری زندگی تیری بغاوت کے اندر گزار کے آیا ہوں، اللہ ساری زندگی تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے، آج بھی اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے غافر اور غفور ہونے کا واسطہ ہے، کوئی مجھ پہ رحم و کرم فرما دے۔ اللہ کی اب محبت دیکھیں ہمارے ساتھ اور ہماری محبت دیکھیں اللہ کے ساتھ کیا۔ جب یہ بندہ
کہے گا، اللہ کہیں گے جا میرے بندے ذرا ترازو کے پاس جا تو صحیح۔ جب یہ جائے گا روتا ہوا جائے گا، اس ترازو کے پاس 99 دفاتر ایک طرف رکھ دیا جائیں گے اور ایک پرچی بطاقہ ایک طرف رکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل و کرم کے ذریعے ان 99 دفاتر کو ہوا منصورہ کر کے، ان کے اس وزن کو ہلکا کر کے، اس ایک چھوٹی سی پرچی کے وزن کو، حجم کو بھارا کر کے اللہ اسے جنت میں مقام عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کا پیار جو اتنے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ ہم معافی مانگنے نہیں آتے۔ افسوس کی بات ہے یا نہیں کہ آئیں اپنے اللہ کے در کے اندر آ کے، اللہ کے در کے اندر آ کے ایسی معافی مانگے۔ ایسی معافی نہ ہو کہ توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، اب میری اس توبہ پر توبہ اٹھ کر اٹھی۔ اب توبہ کی ہے، توبہ رات کو کی ہے، صبح وہی گناہ ہوتے ہیں، صبح وہی سیاکاریاں ہوتی ہیں، صبح وہی بدمعاشیاں ہوتی ہیں۔ ایسی توبہ نہ ہو کہ توبہ بھی تم سے معافی مانگنے لگے۔ یا رب توبہ کا ناٹک کر کے اللہ کو تو کسی جھانسے میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ سے بغاوت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ توبہ کر، ایسی توبہ کر کہ تیری توبہ عرش کے رحمان کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا جائے اور تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے۔ آئیے اسی بات کو اپناتے ہوئے، اسی دعوت کو لیتے ہوئے، اسی فکر کو لیتے ہوئے، اسی منہج کو لیتے ہوئے اپنے آپ کو لے آئیے اس میدان کے اندر جس میدان میں میدان محشر قائم ہونا ہے، جس میدان کے اندر آپ کا حساب ہونا ہے۔ آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے اٹھنے کا بھی حساب دینا ہے، اپنے بیٹھنے کا بھی حساب دینا ہے، اپنے تمام زندگی کے ایام کا آپ نے حساب دینا ہے۔ ایسی دعوت کو اپنائیے، ایسی فکر کو اپنائیے، ایسی سوچ کو اپنائیے۔ یقین مانیے اللہ کا قانون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا شروع کر دو۔ اے اللہ ایمان بھی لے ہیں، عمل صالح بھی کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ملے گا کیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کوٹھیاں دوں گا، دنیا کے اندر مال و دولت دوں گا، دنیا کے اندر اولادیں دوں گا، دنیا کے اندر شہنشاہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں جگہ ملے گی، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، ایسے بندوں سے میں خود محبت کروں گا، میں ان لوگوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ کیسی عظیم بات ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ آئیے اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو آئیے اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے، اپنے دل کے اندر سچے معنی توبہ کرتے ہوئے آج سے اپنے موبائلوں کے اندر سے فنکاری، بدماشی، عریانی کو ختم کر کے، اپنے گھروں کے اندر سے یہ نافرمانی کے کاموں کو ختم کر کے آئیے آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں سیرت پہ چل سکیں، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کر سکیں۔ اگر یہی جذبات ہوئے تو اللہ کی طرف سے قرآن کے اندر ضمانت موجود ہے کہ ایسے بندوں کو میں ضائع نہیں کیا کرتا، بلکہ ایسے بندوں کو میں اپنی محبت عطا فرمایا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ادھر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے بیان کیا اللہ اس کو بھی قبول فرما کے ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو ایمان کی دولت کے ذریعے سے شرشار فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ اپنی محبت کو بٹھا دے، نافرمانی کو ختم کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایسا اخلاص پیدا کر دے کہ ہم مساجد سے محبت کریں، مساجد سے پیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔